بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لہا من دون اللہ کاشفہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا، اس پر میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دو پروگرام اس مسئلے پر ہو گئے ہیں کہ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت وہاں کی جو کمیونٹی تھی ان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جس کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیسے تصحیح فرمائی۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت پر ایمان کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا، لانے پر وہ قادر ہے، وہ فنا فرمائے گا، فنا فرمانے کے بعد اس کا اعادہ فرمائے گا، اور وہ ہر ایک کو جانتا ہوگا، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا ایمان ہے اور اسی کا نام ایمان باللہ ہے، آخرت کے باب کے بارے میں۔ بہت سے لوگ تو نہیں، کچھ لوگ تو بہرحال ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ نزول قرآن کے وقت یا اب دنیا میں یا روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو عاجز مانے یا اس کی قدرت یا اس کے علم کو نہ مانے۔ یہ ایک ایسا فیک کلیم ہے کہ پورا قرآن اور پوری احادیث اس بات کے خلاف ہے، اور یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ وہ جراثیم ہے جس سے آگے سینکڑوں بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اگر یہ بات مان لی جائے۔ اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بات کو ایسے شروع کرتے ہیں کہ آؤ دین کے لیے وقت دو، دین کا کام کرنا، دین کو یاد کرنا، دین کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وہ پہلے تو نماز کی تصحیح، کلموں کی تصحیح، یہاں تک بات رہتی ہے، وضو کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دین کا نیکسٹ تعلیمی لیول ہوتا ہے اس کے اوپر یوں لے جایا جاتا ہے پھر کہ وہ مشرکین جو تھے ان کے تو یہ عقائد صحیح تھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کو مشرکین سے یہ ہمدردی یہ کیوں ہے؟ اصل میں ان کو مشرکین سے ہمدردی نہیں ہے، ان کا نہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی زمانہ میں جو اکثر و بیشتر مسلمان ہیں ان کے کچھ کام ایسے ہیں جو شرکیہ کام ہیں، تو جب وہ ان مسلمانوں کے کاموں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام شرکیہ ہیں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام شرکیہ تو نہیں ہو سکتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر ان آیات کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ یہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف، یہ سارے جو عقائد ہیں یہ ایگزیکٹلی سیم عقائد عرب کے مشرکین کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کے تھے، اس لیے تمہارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عقیدہ ملتا ہے۔ بعد پھر وہ تشبیہات آگے شروع کر دیتے ہیں، لیکن سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ۔ پچھلے پروگرام میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ طور اور سورہ معارج یہاں تک وہ بات پہنچ گئی تھی کہ ان صورتوں کے اندر ہے جب قیامت کا ذکر اور دنیا کے عذاب کا ذکر آیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بیان فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عاجز ہے، نہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عاجز ہے،
اور اس کے پروگراموں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ طبی دنیا میں اور نہ ایمانی روحانی نظامی دنیا میں۔ وہ آخر میں نے یہ علامہ قرطبی کی وہ عبارت پڑھی تھی کہ لیس لہ من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے پیچھے یا آگے کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ علامہ قرطبی اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ ای لیس لہ من دون اللہ من یؤخرها او یقدمها، کہ جب قیامت آئے گی تو جو ایگزیکٹ ڈیٹ اور ٹائم ہے نا، وہ ٹائم اس وقت اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو 6 مہینے ٹھہر جاؤ یا 6 مہینے پہلے آ جائے، نہیں۔ اب اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لیس لہ من دون اللہ کاشفہ، کہ اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ آگے وہ علامہ قرطبی اس کا جواب دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ای لا یکشف عنہا ولا یبدیہا الا اللہ۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کاشفہ کا معنی ہے انکشاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب قیامت لائے گا تو اللہ ہی لائے گا۔ ناظرین، یہ آیت سورہ نجم کے اندر آئی ہے، اور سورہ نجم سے ذرا اس سے پہلے آیتیں کچھ دیکھیں۔ کیا آیتیں ہیں؟ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، وہ 3 ربنیاں نعوذ باللہ، جن کو 3 خدینیاں وہ کہتے تھے، جن کو وہ خدا کی اولاد کہتے تھے۔ لات بھی ایک عورت، ایک مائی تھی، کوئی دیوی تھی۔ اس کے اوپر تو الحمدللہ جب میں نے پروگرام کیا ہے نا تو بڑے دلائل دیے تھے کہ لات کوئی بندہ تھا یا کوئی بندی تھی۔ وہ ساری عرب لغتوں سے اور بخاری کی روایات سے اور کشاف سے اور عرب کی لینگویج سے کہ لات کیا چیز ہے، وہاں وہ باتیں آئی تھی ساری کہ امسس بزر لات، کہ بزر لات کہا گیا ہے کہ وہ لات تو دودھ پلاتی تھی، اب دودھ بندہ تو نہیں پلاتا۔ یہ اہل علم سے میں معذرت چاہ رہا ہوں یہاں پر اس ترجمہ کرنے سے، وہ جو اصل لفظ ہے وہ یہ حیا کے تقاضے کی وجہ سے میں اس کا دودھ سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو وہ اس یہاں جہاں یہ ہے نا لیس لہ من دون اللہ کاشفہ، اس سے پہلے لات منات عزیٰ کا ذکر ہے۔ اب جب یہ کہا جائے گا لیس لہ من دون اللہ کاشفہ ای لیس لہ من دون اللہ ومن یؤخرها او یقدمها، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تو پچھلی آیتوں کے مطابق اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ جس کو میری ایک اپنی ٹرمینالوجی ٹرمز ہیں میں اس کو یوز کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر کے پڑھنا۔ قرآن کریم کو جوڑ کر کے پڑھا جائے، جب پیچھے سے آگے سے جوڑ کر کے پڑھا جائے تو یہاں من دون اللہ کون ہے؟ لیس لہ من دون اللہ کاشفہ، کون ہے من دون اللہ؟ لات ہے، منات ہے، عزیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ قیامت آئے گی، جب میں اس کو قائم کروں گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کے اندر بڑی اس مسئلے کے اوپر کمال ہو گئی ہے۔ کون سی صورت ہے جس میں کمال نہیں ہوتا؟ نجم کے اندر اس مسئلے کے اوپر فرمایا جب میں لاؤں گا نہ لات اس کو آگے کر سکتی ہے، نہ منات آگے کر سکتی ہے، نہ عزیٰ آگے کر سکتی ہے، نہ پیچھے کر سکتی ہے۔ پھر علامہ قرطبی کہتے ہیں وکیل ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے کہ کاشفتن ای انکشافن ای لا یکشف عنہا ولا یبدیہا الا اللہ، جب وہ قیامت قائم ہوگی نہ لات قائم کرے گی، نہ عزیٰ قائم کرے گی، نہ منات قائم کرے گی۔ کیوں؟ مشرک تو قیامت کے آنے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ کہتے تھے ولا، اگر وہ قیامت قائم ہوئی تو پھر تو ہمارے خداؤں کا بھی اس کے اندر کچھ حصہ ہوگا نا، یہ رل مل کے ہی لائیں گے نا۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ اس کا رد کیا گیا ہے، نہیں، جب وہ ظاہر کرے گا تو اللہ ہی کرے گا۔ ایک آگے کہتے ہیں
وکیلا ای لا احد یرد علی ذالک، کہ جب وہ آئے گی نہ اسے واپس کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا نہیں، نہ کاہن نہ سردار، نہ عزا نہ منات نہ لات، کوئی اسے لٹا نہیں سکتا۔ اور وہ اس کی کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ لا احد یرد ذالک، آگے وہ کہتے ہیں ای ان القیامت اذا قامت لا یکشفها احد من آلہتہم۔ اب تو لات منات عزا کا مسئلہ کلیئر ہو گیا نا، جب آلیہ تو قرطبی نے کہہ دیا، اب یہ الفاظ ڈالیں گے تو دوسرے حوالے بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ان خداؤں میں سے اسے کوئی روک کے ظاہر ہونے سے، آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اب مشرک ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، ان کے ذہن میں کیا بات تھی کہ اگر قیامت آئی تو کون روکے گا؟ یعنی کیا وہ سوچتے ہوں گے؟ قرطبی نے تو کہہ دیا احد من آلہتہم، ان کے خداؤں میں سے۔ اچھا، اس کے لیے رستو کی دماغ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار بار میری زبان پہ لفظ آ رہا ہے، بکرات سکرات کے اس کی ضرورت نہیں ہے اس دماغ کی، نہیں۔ جہاں لیس لہا من دون اللہ کاشف آیا ہے، اس سے پہلی آیتوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں آلہتہم کا مطلب کیا ہے، کہ اس قیامت کو جب وہ قائم ہوگی کوئی نہیں تمہارے خداؤں میں سے روک سکتا۔ وَلَا يُنْجِيهِمْ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، اور جب اس کی گرفت آئے گی تو تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے کہ خدا کی گرفت ہے اور تمہیں یہ بچا لیں، اس کو روک دیں اور عذاب سے بچا دیں، نہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہ تو کوئی بچائے گا، نہ قیامت کو کوئی روکے گا، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے، اور ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ قیامت آئے گی کب۔ یہ میں جوڑ کر کے پڑھنے کا ایک مبتدیوں کو طریقہ بتا رہا ہوں، جوڑ کر کے پڑھیں۔ تو افرأیتم اللات والعزیٰ سے شروع ہے، 55 آتا ہے یہ، اور اس سے پہلے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، ایک ہسٹری بیان ہوئی ہے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم نوح کی، قوم لوط کی، کہ ان کی بستیوں پر جب ہم نے گرفت کی تو کسی نے اس کو روکا تو نہیں، کوئی اسے روک تو نہیں سکا، اور تم دن رات ان مقامات سے گزرتے ہو۔ کیا خوب آیت ہے وہ، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم دن رات، یہ محاورتاً بات ہے کہ دن رات وہاں سے گزرتے ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل مکہ ہر روز صبح کو بھی وہاں جاتے تھے سدوم کی آبادیوں میں اور شام کو بھی جاتے تھے، نہیں، وہ سفر کرتے تھے، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وہ ٹم ہالینڈ نے اس کے اوپر ایک پروگرام بنا دیا چینل 4 کسی ٹی وی کے اوپر کہ وہ ہر روز تو نہیں جاتے تھے۔ اس پر میں نے جب پچھلے پروگراموں میں سورہ وتین پر بات کی تھی تو اس پر الحمدللہ میں نے وہ ٹم ہالینڈ کی ساری باتیں کر دی تھی، اس کا کہاں اس کو مسکنسیپشن انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہوئی ہے۔ تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی نے نہیں روکا جب وہ آئے، تو اب کیسے آئے گا؟ اب یہ جو بات فرمائے گی نا دوسری کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے روکنا کیسے ہے اور تم سے اس مشکل کو بچانا کیسے ہے، یہ قرآن کریم میں بہت اسالیب آئے ہیں، اور یہ سارے اسالیب اس کی عجز کی نفی کے ہیں۔ اور کیا اس کے عجز کی نفی ہے؟ کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لا یقدر علی باسہم، وہ عاجز ہے، وہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ سارے اسلوب آئیں کہ نہیں، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ ایک اسلوب دیکھیں، وما یشعرون ایان یبعثون، یہ سورہ نحل کے اندر ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کن کو؟ چاند سارے سورج تاروں جنات بتوں کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی کب ہے۔ جب ان کو یہ نہیں پتا کہ آنی کب ہے تو وہ روک کیسے لیں گے؟ اب یہ سورۃ نجم کو اور سورہ نحل کو اس کا ذرا جوڑ کریں
کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اعادہ کب ہوگا، لوگوں نے کب اٹھائے جانا ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے، تو قیامت کے آنے کا جب ان کو علم نہیں ہے تو وہ روک کیسے سکتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ یہ پارٹ ہے یہ سارا ایان یبعثون کی جتنی آیات ہیں، کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اچھا، اس طرح سے مختلف اسالیب جو ہے نا وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک اسلوب یہ ہے یہاں پر کہ اللہ وہ ہے کہ وہ جو لائے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ انعام کے اندر انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ جہاں آیت آتی ہے نا کہ وہ آئے گی اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ کون اسے عاجز نہیں کر سکتے؟ قیامت لانے سے کوئی عاجز اسے نہیں کر سکتا۔ یعنی عام طور پر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے دوست سے تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ کام کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کی سپر پاور جو ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں اس کام سے روکیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے دائرہ اختیار میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی عام میں سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب جب مشرک یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لا سکتا، وہ عاجز ہے، اسے نہیں لانے دیں گے، تو کیا مراد ہے اس کی؟ وہ اپنے سردار یعنی عتبہ و عتیبہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، یا وہ کاہنوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے؟ نہیں، یہ جہاں سورہ انعام کے اندر یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے جتنے ذکر ہیں وہ ایک آیت آتی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ تو وہاں پر بھی ان باطل خداؤں کا ذکر ہے کہ ان میں سے کوئی قیامت لانے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا۔ اور اس کے مختلف اسالیب آگے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ کا ایک اسلوب ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، علامہ قرطبی کے بھی حوالے اس کے اوپر ہیں۔ تو مشرکین نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے یہ عقائد تھے، جتنی بھی یہ آیات ہیں، میں نے وہ دوسری بات کرنی ہے ورنہ وہ بات رہ جائے گی۔ اچھا، ایک اس کا اسلوب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے عاجز نہ ہونے کا ایک اسلوب سورہ معارج کے اندر بیان ہوا ہے، اور یہ اسلوب سورہ واقعہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ اب اتنے اسلوبوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے وہ قادر ہے، تو وہاں اگر اس کمیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کو سارے قادر ہی ماننے والے تھے تو ذرا ایک سینیریو بلٹ کریں اپنے ذہن میں۔ کیا سینیریو، کیا بنے گا کہ وہاں وہ اس کو مان رہے ہیں؟ مثلا نعوذ باللہ میں غلط مثال دینے لگا ہوں، ایک جگہ ہو کہ میں کچھ بیان کر رہا ہوں اور میرے سامنے کوئی دو چار بندے بیٹھے ہیں اور وہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اور وہ سادے لوگ ہیں، عوام کے بندے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے حساب سے میں عالم ہوتا ہوں تو وہ میری بات کو مان رہے ہوتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے وہ عالم بھی کہہ رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں کو بھی دیکھتا رہتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب وہ بندے ہیں تو میں ان کے سامنے بار بار یہ کہوں دیکھو میرے عالم ہونے کی یہ دلیل ہے، میں نے فلاں فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، میرے عالم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ اب وہ مجھے بیچارے مان رہے ہیں، وہ انہوں نے بلایا ہوا ہے، وہ داد بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں دیکھو بھائی اگر میں عالم نہیں ہوں تو یہ بتائیں کہ وہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کا مقدمہ لکھا ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ اگر میں عالم نہیں ہوں تو وہ جو ذہبی نے فلاں سیر و اعلام النبلاء میں تراجم لکھے ہوئے ہیں میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں، پھر وہ مجھے کیسے پتہ ہے؟ اچھا اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں تو ابن حجر اسقلانی کی تہذیب و تہذیب سے، تقریب و تہذیب سے، لسان الميزان سے آپ کو راویوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر میں عالم نہیں ہوں تو پھر یہ میں کیسے بتا رہا ہوں؟ تو وہ کہیں گے انکل ٹھہرے ذرا،
ہم نے یہ کب کہا ہے کہ آپ کو لسان المیزان کا نہیں پتا؟ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ذہبی کی میزان الاعتداد آپ نے نہیں دیکھی؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ تہذیب التہذیب کے نام سے واقف نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ حافظ مزی کی تہذیب الکمال کی تم نے شکل کبھی نہیں دیکھی؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں، تہذیب التہذیب کے آپ جانتے ہیں، میزان الاعتدال کو بھی آپ جانتے ہیں، تہذیب الکمال کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میں پھر شروع ہو جاؤں کہ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حافظ عبد الغنی المقدسی کی وہ کتاب الکمال فی اسماء الرجال، میں ذرا اس سے بڑی کتاب کا نام لے دوں، میں اس کو بتا رہا ہوں۔ میں ابن عدی کامل کو بھی جانتا ہوں، میں یحییٰ بن معین کو بھی جانتا ہوں، میں وہ امام احمد بن حنبل کے علل کو بھی جانتا ہوں، میں امام ترمذی کے علل کو بھی، وہ میں دار قطنی کو بھی، دیکھیں بھی میں عالم ہوں نا، تو ان کو مجھ پر ترس آنے لگے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں یہ بات کہی نہیں ہے، اور یہ کس چیز کی ہمیں جو ہے نا وہ وضاحتیں دے رہا ہے، اور وہ چیزیں کہہ رہی ہے تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو فضول ہے، یہ بات تو یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر عام بندے اور مجھ جیسا گناہگار تھوڑا سا کچھ جاننے والا وہ بندہ ایسی حماقت کی بات نہیں کر سکتا، تو وہ کائنات کا مالک رب العالمین جسے پتہ ہے، جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اگر مکے والے، اگر طائف والے، اگر جدے والے، اگر یثرب والے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق والے، دوسرے انبیاء کے زمانے میں ان علاقوں کے ماننے والے، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ قادر ہے، قادر ہے، قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ ان کو آگے سے یہ بتائے کہ دیکھو بھائی میں قادر ہوں، میں عاجز نہیں ہوں، تم میں سے نہ تمہارے کاہن مجھے عاجز کر سکتے ہیں، نہ تمہارے سردار عاجز کر سکتے ہیں، نہ تمہارے باطل خدا مجھے عاجز کر سکتے ہیں، میں عاجز نہیں ہوں۔ وہ کہنے جی نہیں یا اللہ تو قادر ہے، تو عاجز نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سردار کائن چاند سورج تارے تمہیں جو ہے نا وہ عاجز کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ شروع ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو بھئی الان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، مجھ میں یہ قدرت ہے کہ اگر تم حد سے گزر جاؤ اور تمہیں کینسر یہاں تک پھیل جائے کہ وہ لا علاج ہو جائے، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم ختم ہو جاؤ، تم میرے قانون، میری حکمت کے مطابق، میرے پروگرام کے مطابق تم ختم ہو جاؤ گے، اور پھر میں تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا۔ اور ساتھ مثال کیا دے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، یہ جو میرے حبیب کے ارد گرد اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمیں جنت جانا چاہیے، نہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، دیکھو دلیل یہ ہے میں مشرق و مغرب کا رب ہوں، اس لیے تم مجھے ہرا کر آگے نہیں جا سکتے، تم میرے لیے معجزین نہیں بن سکتے، میرے لیے تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں بدل سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ تو وہ آگے کہیں یا اللہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم تمہیں شکست دے سکتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تیرے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تمہیں ہرا سکتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کامیاب کر کے تمہارے پروگرام کو روک سکتے ہیں۔ اگر ان کا یہی خیال تھا تو اگر میرے سامنے بندے جن سے میں مخاطب ہوں، میرے آڈینس، میرے سامعین یہ سوال اٹھائیں گے تو پورے قرآن میں کہیں کفار و مشرکین نے کسی نبی کے زمانے میں بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب اللہ نے کہا میں بدل سکتا ہوں، میں عذاب لا سکتا ہوں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں گرفت کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں، میں عاجز نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم نے کب کہا ہے کہ تو عاجز ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ تو قادر ہے؟ کوئی ایسی گفتگو قرآن میں، حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا یہ خیال تھا، کہ ان کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ اللہ عاجز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ معارج میں اس اسلوب کو استعمال فرمایا، اور پھر اپنے قادر ہونے کی یہ دلیل دی کہ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا
لقادرون، میں بدل سکتا ہوں، تم آگے نہیں جا سکتے، تم ہرا نہیں سکتے۔